حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا مقام پہچان لیا اور انہیں خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے جو اپنے والد کی یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کی وجہ سے پہلے ہی حسد میں مبتلا تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ والد کی پوری توجہ صرف انہی پر ہو جائے۔ سب نے مل کر منصوبہ بنایا اور انہیں مارنے کے بجائے ایک گہرے اندھے کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی قافلہ انہیں اٹھا کر لے جائے۔ انہوں نے چالاکی سے والد کو راضی کیا کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈال آئے تو شام کو روتے ہوئے واپس آئے اور اپنے والد کو یوسف کا خون آلود کرتا دکھایا اور جھوٹ کہا کہ یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کا جھوٹ پہچان لیا لیکن اپنا غم چھپاتے ہوئے فرمایا، صبر ہی بہتر ہے اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک مسافروں کا قافلہ اس کنویں کے پاس آ ٹھہرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ ایک خوبصورت بچہ ہے، قافلے والوں نے انہیں غلام بنا لیا اور مصر پہنچ کر انہیں بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر جنہیں العزیز کہا جاتا تھا نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی منزل پر پہنچے تو اللہ نے انہیں کمال کا حسن بخشا۔ العزیز کی بیوی روایت میں زلیخا ان کے حسن سے متاثر ہو کر ان پر بری نیت رکھنے لگی۔ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور پیچھے سے ان کا کرتا پھاڑ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر العزیز آ گئے۔ زلیخا نے الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، لیکن ایک گواہ جو اس گھر کا ایک فرد تھا نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ قصوروار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ جب کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا تو العزیز نے یوسف کو بے گناہ قرار دیا مگر ساتھ ہی معاملے کو چھپانے کا حکم دیا۔ یہ قصہ شہر کی عورتوں میں پھیل گیا۔ زلیخا نے ان عورتوں کو ایک دعوت پر بلایا اور انہیں پھل اور چھری دے دی۔ جب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزرنے کو کہا گیا تو عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر اس قدر مبہوت ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے جیل میں جانا ان کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ العزیز نے یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کی ملاقات 2 نوجوانوں سے ہوئی جو شاہی دربار کے ملازم تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتائی کہ ایک کو رہائی مل جائے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا ساقی، جبکہ دوسرے کو پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے ساقی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر رہائی کے بعد ساقی بھول گیا۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 کمزور گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ کوئی درباری اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے تعبیر بتائی، 7 سال اچھی فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑ جائے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ 7 سال تک تمام غلہ ذخیرہ کر لیا جائے۔ بادشاہ ان کی دانشمندی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے پہلے مطالبہ کیا کہ ان کے بے گناہ ہونے کی تصدیق کی جائے۔ تب وہ عورتیں اور زلیخا سامنے آئیں اور سب نے تصدیق کی کہ یوسف بالکل بے گناہ تھے۔
बादशाह ने तब उन्हें मिस्र का खजांची और मुकम्मल बाइख्तियार वजीर मुकर्रर कर दिया। जैसा कि पेश गोई हुई थी, 7 साल बाद कहत पड़ा और दूर दराज इलाकों तक फैल गया। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी गल्ला लेने मिस्र पहुंचे। वो वजीर यूसुफ को पहचान ना सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उन्हें गल्ला दिया और मुतालबा किया कि अगली बार अपने सगे छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाएं। अगली बार जब वो बिन्यामीन को लेकर आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजदारी में बिन्यामीन को अपनी असल पहचान बताई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर की। उन्होंने बादशाह का प्याला चुपके से बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया और फिर तलाशी के दौरान उसे बरामद करवाकर बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने बहुत मन्नत समाजत की, मगर यूसुफ ना माने। आखिरकार जब भाई मायूस होकर जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना राज खोल दिया। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। ये सुनकर भाइयों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने गुनाह का एतराफ़ किया, जिस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सब को माफ़ करते हुए फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना करता वालिद के पास भेजा और कहा कि वो उसे याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दें। याकूब अलैहिस्सलाम की आँखें, जो गम से सफ़ेद हो चुकी थीं, फ़ौरन रोशन हो गईं। इसके बाद सारा ख़ानदान मिस्र आ गया और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दरबार में दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब ने उनके लिए झुककर सजदा किया। ताज़ीमी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अब्बा, ये मेरे पुराने ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान सब्र, तवक्कुल और अल्लाह के फजलो करम के साथ अपने अंजाम को पहुंची।